دوستو یہ ہے یمن، ہماری دنیا کا ایک بہت ہی اہم اور ایتہاسک دیش، ایک ایسا دیش کہ جو پچھلے 6-7 مہینے سے کچھ زیادہ ہی چرچاؤں میں ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم غزہ وار کے اندر یمن کے اس رول پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم بات کریں گے یمن کے اتہاس سے جڑے کچھ ایسے اہم پہلوؤں پر، یا پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسی حیران کر دینے والی چیزوں کے بارے میں کہ جس کے بارے میں آپ میں سے 99% لوگ نہ تو جانتے ہوں گے اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی سے سنا ہوگا۔ آپ کو جان کر بھلے ہی تھوڑا عجیب لگے اور حیرانی ہو، لیکن اس یمن پر کسی دور میں ہمارے بھارت کا راج ہوا کرتا تھا، یعنی یہ علاقہ بھارت سے ہی کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یمن میں نہ صرف لاکھوں کی تعداد میں ہندو لوگ رہتے ہیں، بلکہ یہاں پر تو بے شمار عالیشان بڑے اور ایتہاسک مندر بھی موجود ہیں۔ مکیش امبانی کے جو ایک لمبے وقت سے بھارت دیش کے سب سے امیر انسان کی پوزیشن پر بیٹھے رہتے ہیں، ان کا بھی اس یمن کے ساتھ گہرا رشتہ ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اس سب سے امیر بننے میں کہیں نہ کہیں یمن کا ایک اہم کردار تھا۔ صرف امبانی ہی نہیں، بلکہ اس مسلم دیش یمن کا گہرا رشتہ تو گاندھی جی اور نیتا جی سبھاش چندر بوس جیسے بڑے فریڈم فائٹر کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ سارے ناطے، یہ سارے رشتے ٹوٹے کیسے؟ اگر یمن کے علاقے پر بھارت کا راج ہوا کرتا تھا تو آخر یہ بھارت سے کب، کیسے اور کیوں الگ ہوا؟ آر-ایچ نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اگر آپ لوگ یمن کے نقشے پر دھیان سے نظر ڈالیں گے تو آپ لوگوں کو اس کے ساؤتھ میں اس کی ایک بندرگاہ نظر آئے گی کہ جس کو عدن یا پھر انگلش میں ایڈن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوکیشن کے اینگل سے یہ ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر تین سمندر یعنی کہ ریڈ سی، ہند مہاساگر اور عربین ساگر کا ملن ہوتا ہے۔ یہی چیز اس کو حد سے زیادہ خاص بناتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ اتہاس میں ہمیشہ سے ہی ویاپار یعنی کہ ٹریڈ وغیرہ کے لیے خاص رہا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب رومن امپائر اور بھارت کے بیچ ٹریڈ ہوا کرتا تھا، وہ بھی اسی عدن بندرگاہ کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا۔ مگر یہ تو صرف شروعات تھی، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یمن کے اس عدن اور بھارت کا رشتہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اور پھر اصلی موڑ آیا سن 1509 میں، اس وقت کہ جب سمندر میں ہوئی ایک جنگ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دراصل ہوا یہ کہ اس دور میں یورپ کے لیے بھارت کے ساتھ مسالوں کا ویاپار کرنے کے لیے صرف ایک یہی راستہ تھا۔ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ آس پاس کے دوسرے علاقوں سے بھی جو یورپ کے علاقے میں چیزیں جایا کرتی تھیں، جیسا کہ جواہرات، گیہوں، پان، سپاری، چینی یا اس طرح کی اور بھی چیزیں، وہ ساری ہی عدن کے اسی بندرگاہ کے ذریعے سے جایا کرتی تھیں۔ اب کیونکہ عدن سمیت آگے کے پورے مڈل ایسٹ کے علاقے پر بھی مسلمانوں کا ہی کنٹرول تھا، تو ان کو اس پورے ٹریڈ کے ذریعے سے، اس پورے ویاپار کے ذریعے سے بہت زیادہ منافع ہوا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر اس دور میں بھارت کے کالی کٹ سے مسالے خریدے جاتے تھے صرف 4.64 ڈکیت کے، ڈکیت مطلب سونے کے سکے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرنسی کہ جو اس دور میں پورے یورپ کے اندر چلا کرتی تھی۔ یہ مسالے جب تک مصر پہنچا کرتے تھے تو ان کی قیمت 4.64 سے ڈائریکٹ 25 ہو جایا کرتی تھی، اور مصر سے ٹرانسفر کر کے جب یہ اٹلی کے شہر وینس پہنچا کرتے تھے تو وہاں پر تو ان کو 56 ٹکیت میں بیچا جاتا تھا۔ اور حد تو تب ہو جاتی تھی کہ جب بھارت کے یہ مسالے پرتگال تک پہنچتے تھے، کیونکہ وہاں پر تو ان کو 80 ٹکیت میں خریدا جاتا تھا۔ مطلب بھارت کے ان مسالوں کی قیمت پرتگال پہنچتے پہنچتے 20 گنا بڑھ جایا کرتی تھی، جو یقینی طور پر پرتگال کے لیے بڑا مہنگا سودا تھا، اور اس نے ان کے سر میں درد کر رکھا تھا۔ اسی لیے فائنلی 1498 میں جب واسکو ڈی گاما نے بھارت کا سمندری راستہ کھوج لیا تو پھر ان کو اپنا ویاپار کرنے کے لیے بھی بھارت سے سیدھا راستہ مل گیا۔ سن 1500 میں انہوں نے اپنا ایک سمندری بیڑا بھی بھارت کی طرف بھیجا، اور پھر کوچن کے علاقے میں ان کی پہلی فیکٹری بھی قائم ہو گئی، جس کے ذریعے سے اب انہوں نے بہت کم ہی داموں پر بھارت کے ان مسالوں کو اپنے علاقے یعنی کہ پرتگال یا پھر یورپ کے آس پاس کے علاقوں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ پرتگال کے تو مزے ہی مزے تھے، لیکن اس سے اب ساؤتھ انڈیا میں ویاپار کے لیے ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے تک اس پورے ویاپار پر گجرات کے سلطان یا پھر مالابار کے سلطان وغیرہ کا ہی قبضہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ پرتگالیوں نے آ کر اس پورے ویاپار کے سسٹم میں سیندھ لگانی شروع کر دی تھی، تو گجرات اور مالابار کے ان سلطانوں نے فوراً مملوک سلطنت کہ جو مصر پر راج کیا کرتی تھی اس سے مدد مانگی۔ یاد رہے اس دور میں مکہ، مدینہ سمیت عدن کے اس پورے علاقے پر بھی مملوک لوگوں کا ہی راج ہوا کرتا تھا۔
تو اسی لیے عدن اور مڈل ایسٹ یعنی مصر وغیرہ ہوتے ہوئے جو ویاپار ہوا کرتا تھا یوروپ کی طرف، اس سے ان لوگوں کو موٹی کمائی ہوا کرتی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا۔ لیکن جب سے واسکو ڈی گاما نے یوروپ سے پورے افریقن کانٹیننٹ کو پار کرتے ہوئے انڈیا کا ڈائریکٹ سمندری راستہ ڈھونڈ لیا تھا، تب سے ظاہر ہے یہ عدن والا روڈ بھی پھیکا پڑ گیا تھا اور مملوک لوگوں کی یہ ساری کمائی لگ بھگ ختم ہو گئی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی بھارت کے ان سلطانوں نے پرتگالیوں کے خلاف مدد کی گہار لگائی، ویسے ہی مملوک سلطنت کے کانوں کی گھنٹی بھی بج گئی، کیونکہ ان کا تو اپنا بھی ہت جڑا ہوا تھا۔ مملوک سلطنت طاقتور تو کافی تھی، ایون اس دور میں اس کی گھڑ سوار فوج تو پوری دنیا میں مشہور تھی، لیکن جب بات پانی کی فوج کی آتی تھی تو وہاں پر وہ کمزور پڑ جاتی تھی۔ یہی ریزن تھا کہ اب تو جب کبھی بھی مملوک سلطنت کے کچھ جہاز بھارت سے مسالے وغیرہ بھر کے مصر کی طرف جایا کرتے تھے تو راستہ میں پرتگالی لوگ ان کے اوپر حملے کر دیا کرتے تھے، جس سے ظاہر ہے مملوک سلطنت یا پھر گجرات اور مالابار کے سلطانوں وغیرہ کا کافی نقصان ہوتا تھا۔ آخرکار 1505 عیسوی میں مملوک سلطنت نے پرتگالیوں سے نپٹنے کا فیصلہ کیا اور اپنا ایک جنگی بیڑا بھارت کی طرف روانہ کیا۔ اس کو لیڈ کر رہے تھے حسین الکردی۔ دونوں فوجوں کے بیچ بڑی جنگ ہوئی، جس میں مملوک سلطنت کی ہار ہوئی اور یہاں سے وہ لگاتار کمزور ہونا شروع ہو گئے، اور کچھ سالوں کے بعد یعنی 1517 عیسوی میں فائنلی سلطنت عثمانیہ کے ذریعے سے ان کی آخری ہار ہوئی، جس کے بعد مملوک سلطنت دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور مکہ، مدینہ، مصر اور اس طرح کے لگ بھگ پورے ہی مڈل ایسٹ پر سلطنت عثمانیہ کا راج قائم ہو گیا۔ عدن کا یہ علاقہ بھی سلطنت عثمانیہ کے ہی انڈر میں آ چکا تھا۔ اب کیونکہ پرتگالیوں کی سلطنت عثمانیہ سے بھی دشمنی تھی، لیکن کیونکہ وہ مملوک سلطنت کی طرح سلطنت عثمانیہ کو تو چھیڑ نہیں سکتے تھے، نہ ہی اس سے لڑ سکتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے اس پورے علاقے کو چھوڑ کر اب جودہ یا پھر موقع جیسی بندرگاہوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ عثمانی جو آلریڈی یمن کے علاقے سے کافی دور بیٹھا کرتے تھے اور پورے مڈل ایسٹ پر کنٹرول کرنے کے بعد اب ان کا زیادہ تر انٹرسٹ بھی یوروپ کی طرف تھا، تو ظاہر ہے وہ لوگ بھی اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے اتہاس کی یہ اہم اور خاص بندرگاہ سونی پڑنے لگی، اتنی سونی پڑی کہ عدن کا یہ علاقہ جو کسی دور میں ایک ٹریڈ کا یعنی ویاپار کا سینٹر مانا جاتا تھا، اب وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بدل چکا تھا، اور اس کی حالت کچھ سال نہیں بلکہ لگاتار 300 سال رہی۔ لیکن پھر 1837 میں ایک بار پھر سے وقت نے کروٹ بدلی اور اتہاس میں ایک ایسا موڑ آیا کہ جس سے عدن ایک بار پھر سے دنیا کے سامنے آ گیا۔ ہوا یہ کہ 20 فروری 1837 کے دن کلکتہ سے نکلا ہوا ایک جہاز جدہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں عدن کے پاس سے نکلتے ہوئے یہ ایک چٹان سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے اس کو کافی نقصان پہنچا اور یہ آگے بڑھنے کے لائق بھی نہیں بچا۔ جہاز میں کافی سامان بھرا ہوا تھا اور اس کے اوپر برٹش امپائر کے جھنڈے بھی لگا دیے گئے تاکہ جو بھی دیکھے تو اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ قیمتی مال سے بھرا یہ جہاز جب عدن کے پاس خراب ہو گیا تو وہاں کے سلطان محسن نے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ دوسری طرف برٹش امپائر کے جو اس دور میں سپر پاور کی حیثیت رکھا کرتا تھا، اس کو جب اس بات کی خبر ملی کہ ان کے خراب ہونے والے جہاز کو عدن کے سلطان محسن نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، ضبط کر لیا ہے، تو وہ لوگ تو غصے سے آگ ببولا ہو گئے۔ انہوں نے فوراً اپنا ایک دودھ عدن کی طرف روانہ کیا، جس کے ذریعے سے ان دونوں کے بیچ بات چیت شروع ہوئی اور پھر ایک مسودہ بھی تیار کیا گیا، جس میں جہاں ایک طرف عدن کے سلطان محسن چاہتے تھے کہ عدن کے پورٹ پر دونوں ہی طاقتوں کا جوائنٹ کنٹرول رہے، تو وہیں برٹش امپائر پورے پر قبضہ کرنے کے لیے اڑا ہوا تھا۔ 1 سال کی لمبی بحث بازی اور کھینچتان کے بعد بھی جب بات نہیں بنی تو برٹش امپائر نے اپنی فوج بھیج کر اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس کو آفیشیلی برٹش انڈیا کا حصہ بنا لیا، یعنی اب یہ انڈیا سے ہی کنٹرول ہونے لگا۔ اس پر سارے قاعدے قانون بھی برٹش انڈیا والے ہی لاگو کر دیے گئے۔ اس علاقے میں کرنسی بھی اب وہی یوز ہونے لگی کہ جو انڈیا کی کرنسی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد انگریزوں نے یہاں پر اپنی ایک فیکٹری بھی کھولی اور 2000 لگ بھگ بھارتی جوانوں کی ایک پلٹن یہاں پر تعینات کر دی۔ سال 1850 میں اس کو ایک ٹیکس فری پورٹ گھوشت کر دیا گیا اور انگریزوں کی طرف سے مینلی اس کا استعمال افیم، شراب، ہتھیار اور نمک جیسی چیزوں کے ٹریڈ کے لیے کیا جاتا تھا۔ اگلے 20 سالوں تک یہ عدن کا علاقہ اس پورے ہی علاقے کا ایک اہم پورٹ بنا رہا، لیکن پھر 1879 میں کچھ ایسا ہوا
जिससे इस अदन की अहमियत ज्यादा नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। और ये था मिस्र में उस सुइस कैनाल का निर्माण कि जिसने फिर हमारे दुनिया के भविष्य को बदल कर रख दिया। यानी अब जहाज़ों को भारत से यूरोप जाने के लिए पूरा अफ्रीका घूमकर जाने की जरूरत नहीं थी वास्को डी गामा वाले रास्ते से, बल्कि अब तो वो रेड सी के जरिए से ही पानी के जहाज को यूरोप में ले जा सकते थे। सुइस कैनाल बनने के बाद जब यूरोप और एशिया का व्यापार रेड सी के जरिए से होना शुरू हुआ तो मानो अदन का ये इलाका पूरी दुनिया का सेंटर बन चुका था। अदन की आमदनी में भी अचानक से लगभग 8 गुना की बढ़ोतरी हुई और अब अंग्रेजों ने इन तमाम चीजों का फायदा उठाकर अदन को अपने गोदाम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि अदन के साथ तो भारतीय व्यापारियों के सैकड़ों या फिर हजारों साल पुराने रिश्ते थे, तो इसीलिए अंग्रेजों के दौर में अब बहुत सारे गुजराती और मारवाड़ी व्यापारियों ने अदन के इस इलाके में आना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे अब अदन के इलाके में भारत के लोगों की संख्या काफी हो गई थी। यहाँ पर अंग्रेजों की एक जेल भी हुआ करती थी जिसको आप लोग दूसरा काला पानी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से हमारे देश के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को कैद भी किया गया था। महात्मा गांधी जब सेकंड राउंड टेबल के लिए लंदन गए थे तो वो भी 2 दिन के लिए अदन में रुके थे। और इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अपनी जिंदगी में अलग अलग वक्तों पर 2 बार अदन गए थे। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने भारत की सबसे अमीर फैमिली यानी कि अंबानी फैमिली के बारे में एक किस्सा अक्सर सुना होगा। हमको बताया जाता है कि मुकेश अंबानी के जो फादर थे यानी कि धीरू भाई अंबानी, वो तो एक आम इंसान हुआ करते थे। उन्होंने तो अपने व्यापार और अपने करियर की शुरुआत भी एक पेट्रोल पंप पर काम से शुरू की थी। तो दोस्तों, जिस पेट्रोल पंप से धीरू भाई अंबानी ने अपने करियर की शुरुआत की थी वो दरअसल अदन के अंदर ही था। अपनी शुरुआती जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा धीरू भाई अंबानी ने अदन ही में गुजारा था। धीरे धीरे तरक्की करने के बाद उन्होंने वहां पर ही बाद में एक बड़ी कंपनी के साथ सेल्स मैनेजर की नौकरी की और फिर वो भारत आ गए कि जहां पर उन्होंने इस रिलायंस कंपनी की बुनियाद रखी। अब सवाल ये है कि अगर अदन ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था और वहां पर करेंसी के तौर पर भी हमारा रुपया चला करता था तो फिर ये भारत से अलग कब हुआ? तो दोस्तों, सबसे पहले तो अप्रैल 1937 में ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से अदन में एक गवर्नर नियुक्त किया गया था जो ब्रिटिश इंडिया की बजाय अब डायरेक्ट लंदन को रिपोर्ट करता था। उसके बाद भारत देश खुद भी आजाद हो गया था। आजादी के बाद 1950 के दौर में यमन और भारत के बीच रिश्ते वगैरह बनने भी शुरू हो गए थे, लेकिन उस दौर में भी अदन के इलाके पर अंग्रेजों का ही कंट्रोल था। और फिर फाइनली सन 1963 में अंग्रेज अदन के इलाके को छोड़कर चले गए थे। लेकिन उस दौर में भी अदन के पूरे इलाके में भारतीय व्यापारियों का ही दबदबा कायम था। लेकिन अंग्रेजों के जाते ही अब लोकल पब्लिक की तरफ से भारतीय लोगों का और भारतीयों के दबदबे का विरोध होने लगा था, जिसकी वजह से बहुत सारे व्यापारी अपना बिजनेस उठाकर दुबई या फिर लंदन जैसे शहरों में निकल गए थे। बहुत सारे लोगों के चले जाने के बाद आज भी कंडीशन ऐसी है कि अदन के इलाके में लगभग 2 लाख के करीब भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और तो और यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक और मशहूर मंदिर वगैरह भी मौजूद हैं। साथ ही साथ ये अदन नाम की बंदरगाह भी आज भी भारत के ट्रेड में एक अहम किरदार अदा करती है। फिलहाल दोस्तों, भारत और यमन के अदन के इस रिश्ते से जुड़ी कहानी के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।